ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھا آپ کی سماعتوں کے حوالے جناب آصف رضا صاحب قبلہ جو کلام حضور حسن میاں صاحب تیار ہے تو کیا حضرت آپ کا بیان تو ہونا ضروری ہے. ہاں ماشاءاللہ یہ کلام ہے استاد زمن جو برادر اعلیٰ حضرت ہیں وہ گنگنا رہے تھے پر اس شہیدان محبت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جس شہنشاہ شہادت نے اس دین پاک مصطفیٰ اور امت کی رہنمائی کے لیے اپنے پورے گھر کو یہاں تک کہ اپنے سر کو اپنے دھڑ سے تن سے جدا کر دیا اس امت کے لیے. آج وہ امت ان کا ذکر میں خاموش بیٹھی ہے. کم سے کم اپنے 2 کلو کا سر نہ ہلائیں, 2 تولے کی زبان ہلائیں اور محبت سے میرے ساتھ کہیں یا حسین, اور محبت سے کہیں یا حسین, اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جب بھی کوئی نعت رسول گنگنائے یا تقریر کہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, نعت رسول پہ سبحان اللہ کہہ دیں, اپنے نام عمل میں اضافہ کر لیں. اب آئیے غرور ٹوٹ گیا پھر بھی غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا, غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. شعر سماعت کے نے غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا. سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا نہ ملا, اور ایک عاشق حسین کی تمنا کیا ہوتی ہے, وہ کہتا ہے در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے, اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے, تو دنیا دانے دانے کو محتاج ہو جائے, اب آئیے شہنشاہ خداوت مناظر اہل سنت, قاطع نجدیت و وہابیت, آفت جانے صلح کلیت, پیر طریقت رہبر راہ شریعت, حضرت علامہ مولانا حضرت رفیق احمد نوری صاحب قبلہ مدہ ذیل کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ان کے نایاب خطاب سے اپنے دل کو منور و مجلہ کریں گے. اور آئیے حضرت کا استقبال کرنے سے پہلے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, اور بلند آواز سے نعرے کے جاتے ہیں. یہ جو جتنے بھی باہر لوگ کھڑے ہیں وہ بھی نعرے کے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہید کربلا, فیضان شہید کربلا, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور رفیق ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے, آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے, نہر فرات خیمے سے اندر نکل پڑے. آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے, نہر فرات خیمے کے اندر سے نکل پڑے. وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین, وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین. انگلی زمین پر رکھ دے تو سمندر نکل پڑے, انگلی زمین پر رکھ دے تو سمندر نکل پڑے. دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے, دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے, پرچم حق کو اٹھایا ہے علی کے لال نے. دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے, پرچم حق کو اٹھایا ہے علی کے لال نے. عظمت دین محمد کو بچانے کے لیے, عظمت دین محمد کو بچانے کے لیے اپنے گھر کا گھر لٹایا ہے علی کے لال نے, اپنے گھر کا گھر لٹایا ہے علی کے لال نے. اب آئیے حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرتے ہیں. حضرت اب اس کے ٹائم پہ ہیں. بٹن آپ کے وہاں پہنچا دیں گے, کتنا ٹائم رہے گا تیار ہونے میں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين صلي من نار الله أكبر ميزانا زمزم بكر عمر عثمان حيدر ميزانا قادری النار یا غوث اعظم زنم بند شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم نوری النار اللہ اکبر زنم بند شیخ قطب عالم مفتی اعظم زنم اختر النار اللہ اکبر زنم بند شیخ ولی کامل تاج الشریعہ زنم دغلالی غلاو قادت کشتی ضعیفان و شکستہ تو کشتی لحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین کشتی سروران شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر کی نظر کم سویلا غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ کی مدد کعبہ اینا مدد مقدہ انت سلطان تو عالم ہستی اجتو دار متمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد و بد سرمئی بینا ایمن دیدہ ام آچ کند پہل صفاہا مدد کھلانے دے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ تن میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو ہوا ہی مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحری خدا امداد کن مرتجا شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سربراہ لشکر کشا مشکل کشا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن اے جا حسن خلق احمد نسخہ سینہ تاپا شکل محبوب خدا امداد کن اے پاسدان اہل سنت اے شہ احمد رضا رحم کل برحال ما اے با خدا امداد کن اے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم شاہ حامل فیض رضا ہو مصطفیٰ امداد کن تھوڑا ادھر آ جاؤ سب لوگ مل کے درود پاک کا نظرانہ عقیدت محبت پیش کریں سب پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلى جبیہ وآلہ ابن الدہور بقوما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مهد لصحب صلاة منك دائمات على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق
على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، مختار کائنات ہے نانا حسین کا، مختار کائنات ہے نانا حسین کا، واللہ ایسا مرتبہ اعلیٰ حسین کا، واللہ ایسا مرتبہ اعلیٰ حسین کا، دوش نبی ہے منبر اعلیٰ حسین کا، دوش نبی ہے منبر اعلیٰ حسین کا. بچپن میں کیا نانا سے جو عہد حمایت، بچپن میں کیا نانا سے جو عہد حمایت، کربل میں پورا ہوتا ہے بابا حسین کا، کربل میں پورا ہوتا ہے بابا حسین کا. بیعت خلاف شرع سے ہرگز نہ کیجیے، بیعت خلاف شرع سے ہرگز نہ کیجیے، کرب و بلا سے ساتھ رہے فتویٰ حسین کا. ظالم وہابی مرتا ہے ذکر حسین سے، ظالم وہابی مرتا ہے ذکر حسین سے، جب پڑھتا رفیق قادری خطبہ حسین کا، جب پڑھتا رفیق قادری خطبہ حسین کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا زندہ باد، شہدائے کربلا زندہ باد، مسلکے اعلیٰ زندہ باد، رفیق ملت زندہ باد، رفیق ملت زندہ باد، رفیق ملت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اور تکبیر دیکھو بھائی ایک بات کا دھیان رکھیں، نعرہ جو ہے وہ سیدی سرکار امام حسین الشہداء کربلا کا لگائیں، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، اعلی حضرت مفتی اعظم ابا حضرت انبی جان کا لگائیں، میرا کوئی نہ لگائیں، مولانا مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے عالم دین ان کا لگائیں، سمجھے؟ ہاں. آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے نہیں؟ ہاں. اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا معلیٰ میں پہنچے تو 7 تاریخ میں یزیدی ظالموں نے، خناسوں نے امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو پانی بند کر دیا. کتنے میں بند کرا؟ پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، راستہ بند کر دیا، سب بند کر دیا. یہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ صلح کا بھی راستہ بند ہے، کوئی صلح بھی نہیں چاہیے. کیا بس یہی چاہیے کہ یزید کی بیعت کریں، کوئی صلح نہیں. یعنی سارے راستے یزیدیوں نے بند کر دیے. تو معلوم ہوا یہ بند کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں کا ہے. اگر آج کوئی فاتحہ کو بند کرے، تیجے کو بند کرے، 40ویں کو بند کرے، کھچڑے کو بند کرے، ذکر حسین کو بند کرے، میلاد پاک کو بند کرے، تو سمجھ لینا وہ یزیدیوں کی اولاد میں سے. کس کی اولاد میں سے ہے؟ یزیدیوں کی اولاد. یہ کربلا سے یہ شروع ہوا بند، اور اس سے پہلے ان کے دادا پردادا نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ مکہ شریف میں بند کیا. 3 سال میرے آقا شیبی ابی طالب کے اندر رہے، سمجھے؟ تو یہ بند والے جو ہیں وہاں سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ان کا آخر میں نام کر دیا دیوبند. جہاں سب کچھ ہوتا ہے بند اسے کہتے ہیں دیوبند. فاتحہ بند، تیجا بند، 40واں بند، حسین کی یاد بند، حسین کا کھچڑا بند، حسین کا ملیدہ بند، غوث کی، سمجھے؟
गौस की बिरयानी बंद, सब बुजुर्गों का समझे तौर तरीका बंद। जहाँ ये सब कुछ होता है बंद तो दबा जहान, तो वहाँ जन्नत का भी रास्ता बंद। बेशक बेशक, हक है उन पे अल्लाह रसूल की रहमत का रास्ता बंद, बेशक। अल्लाह की बरकत का रास्ता बंद। जहाँ सब कुछ बंद होता है उसका नाम हो जाता है देव। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उनके खिचड़े के बनाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है। आज हम 8वीं मुहर्रम की तारीख जो है तय कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठे हुए आप अपने सीने में ज़रा दिल रखते हैं, गौर करोगे सरकार इमाम हुसैन जब करबला में होंगे और चारों तरफ से दुश्मन घेरे होंगे और सब पाबंदियां करे होंगे, उस वक्त इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों के दिल पर क्या बीतती। सोचो तो हुसैन ने कितना बड़ा सब्र किया। ऐसा सब्र करने वाला कोई होगा जिसके लिए अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया। अरे सरकार फरमाते जन्नत जवाना ने जन्नत के सरदार हसन हुसैन है नहीं? तो जो जन्नत का सरदार है वो दुनिया का भी सरदार है। असल जन्नत नकल उसकी दुनिया है। तो जो वहाँ का सरदार है वो सबका सरदार है, और उसी पे ये बंद कर दिया। कितने बड़े वो जालिम थे, कितने बड़े वो नाहंजार थे, शकीउल क़ल्ब थे, जिन्होंने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों के साथ ऐसा किया था। और उन्होंने इमाम हुसैन के साथ जो कुछ किया आज पूरी दुनिया जानती है। सब कुछ बंद करने के बाद इमाम हुसैन को शहीद किया, और उनके सरों को लेके नेज़े पर सब में घुमाया, उनकी सर उनके काटे सबके और नेज़े पे घुमाया, और उनके जिस्मों पे उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए, एक एक हड्डी अलहदा कर दी। बताओ उन जालिमों ने जुल्म की हद कर दी कि इससे बड़ा कोई जुल्म होगा? ऐसे जालिमों को आज लोग अच्छा कह रहे हैं। मौलवी अब्बास देवबंदी ने अपनी किताब सईद इब्ने सईद के अंदर दिया है कि इमाम हुसैन वो सही नहीं थे। हाँ, यजीद की उन्हें तरफदारी करी। सईद इब्ने सईद के अंदर किताब है, देख लो उठाए के उसमें। मौलवी हबीबुर रहमान मुरादाबाद हयातुल उलूम का मुल्ला, उसने अपनी किताब अल मुहर्रम में लिखा कि हुसैन जो थे अपने माँ बाप के नाफरमान थे, और इन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए सब कुछ किया। और क्या हमारे यहाँ हुसैन की नहीं बल्कि हजरत यजीद की फातिहा होना चाहिए, जबकि इनका फातिहा हराम है। वो अपने दादा यजीद की फातिहा के लिए ऐलान करना उस किताब के अंदर दिया। अब आपको पता लग गया कि इसकी औलाद में से हैं। इन्हें यजीदियत मुबारक रहे, हमें हुसैनियत मुबारक रहे। हम हुसैनी हैं, हम यही समझे इंशाअल्लाह ताला नारा लगाते रहेंगे हम हुसैनी हैं। हमें हुसैन का दामन हमेशा समझे अपने हाथ में मजबूती से थामना है, इसी से हमारी समझे बख्शिश होगी। हाँ, कि प्यारे आका ने फरमाया हुसैन हसन हुसैन ये दोनों जो हैं जन्नती जवानों के सरदार हैं, और जब वो जवानों के सरदार हैं हमारे हाथ में उनका दामन, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी जन्नत में उनके साथ होंगे। तो हमें इमाम हुसैन का दामन मजबूती से थामना है। और हुसैन ने दुनिया जानती है अपना सर क्यों कटाया, अपने एक एक साथी को समझे खुदा की राह में कुर्बान क्यों किया, क्या मसला था? अरे यही तो था, वो ये कहता था यजीद कि हमारे हाथ पे बैत कर दो, यही तो था मसला। हुसैन ने बैत नहीं की, बहुत लोगों ने कर ली, लाखों लोगों ने कर ली, इमाम हुसैन ने नहीं की। और उनके साथ कुछ लोग थे उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की, क्या वजह थी? आपने देखा और लोगों ने बताया पूरी तहकीक के साथ कि वो शराब पीता था, नमाजें छोड़ता था, बाजे बजवाता था, ढोल ताशे उसकी समझे आदत बन चुकी थी, बंदन नचवाता था, रीछ नचवाता था, यहाँ तक कि उसके निकाह के अंदर सगी फूफी थी जिससे कुरान ने निकाह हराम बताया।
उठा के देखो चौथा पारा, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। देखो अल्लाह ने इसमें इस आयत में इसका जिक्र फरमाया। और इस खबीस ने सगी फूफी को रख रखा था। बताओ कितना बड़ा ये नालायक आदमी था। आज उसे लोग आगे बढ़ा रहे। इमाम हुसैन ने कहा जो इतना बड़ा गुनाह का करने वाला हो, गुनाह का इतना बड़ा मुर्तकिब हो, उसकी बैत जो है कभी भी जायज़ नहीं है। इमाम हुसैन ने उसकी बैत नहीं की। आप इसी पर रहे, यहाँ तक कि आपका एक एक साथी जो था इसी पसंद अमल पैरा रहा। अपनी जान दे दे के और शरबत शहादत नोश कर के जन्नत में आपका एक एक साथी जाता रहे। आखिर में आपने भी जान दे दी। उन लोगों ने समझे आपके सर काटे, सब में घुमाए, बाजे बजाए। क्या करा? बाजे बजाए, नाचे, शराबें पी, मकानों को सजाया, खूब डेकोरेशन किया, आराइश किया। तो मालूम हुआ ये बाजे वगैरह बजाना ये किसकी रविश है? यजीदियों का तरीका है। कोई कहा हुसैनियों ने करा, नहीं। हुसैनियों में तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही बचे थे और कोई नहीं बचा था। ये सब उन्होंने किया। कूफा में भी ये हुआ, दमिश्क के अंदर ये हुआ। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, कभी बताऊंगा समझे उन लोगों ने कैसे कैसे समझे ये आराइश किया, ज़ैब व ज़ीनत की डेकोरेशन की, उसमें क्या क्या उन्होंने किया, क्या तमाशे किए, कभी और बताऊंगा। बस ये सब बाजे वगैरह सब यजीदियों ने बजाए थे। अब अगर कोई आज बजाता है तो समझ लो किसके तरीके पर है उनके तरीके पर। हाँ, कि उन्होंने ये खुशी में किया था, सभी उन्होंने खुशी में किया था। और आज हम ऐसा करेंगे तो समझे गुनहगार होंगे कि इमाम हुसैन ने इन्हीं तमाम कामों को रोकने के लिए ऐसा किया और हम ऐसा करें तो फिर हम हुसैन के तरीके पे कहाँ हैं? हमें वो करना जिससे इमाम हुसैन खुश हों, वही काम समझे हमें करना है। जो इमाम हुसैन खुश हो गए तो सब खुश हो गए। अल्लाह रसूल खुश हो जाएंगे। जब अल्लाह रसूल खुश हो गए तो काम बन जाएगा। अच्छा अगर हुसैन नहीं खुश तो समझ लो कोई खुश नहीं। मेरे आका फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मेरा रब उससे मोहब्बत करता है। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे रब मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और जो समझे हुसैन से मोहब्बत करे तू उसके मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत कर। मेरे आका ने ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया। और क्या मालिक को मौला जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे तू उससे नाराज़ हो। ये प्यारे आका ने दुआ फरमाई। तो अब जान लो कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला वो है जिससे खुदा राज़ी है, और हुसैन से अदावत करने वाला वो है जिससे खुदा नाराज़ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही सब कुछ फरमा दिया। तो मालूम है हुसैन का चाहने वाला वो है जिससे अल्लाह रसूल राज़ी हैं। तो हमें वो करना है जिससे अल्लाह रसूल राज़ी हो जाए। अल्लाह रसूल जब भी राज़ी हो जब हम हुसैन के तरीक़े पे होंगे। और हुसैन का तरीक़ा क्या है हम सब जानते ही हैं, उसी तरीक़ों को हम अपनाएं। आज हम बहुत सी बातें मुहर्रम में गलत करने लगे हैं। एक तो ये ध्यान रखें मुहर्रम की जब पहली तारीख़ आए आखिर तक 3 कलर के कपड़े ना पहने, 3 कलर के कपड़े ना पहने। कैसे कैसे? एक तो लाल रंग का कपड़ा ना पहने, क्योंकि ये खारजियों की अलामत है। खारजी जो है खुशी मनाते हैं, कहते अच्छा हुआ इनका कत्ल हो गया। तो हम लाल रंग के कपड़े ना पहने, इसका ध्यान रखें पहली से लेकर आखिर तक। और दूसरा हरे रंग के कपड़े ना पहने कि ये जिन्होंने ये बिदअत चालू की ताज़िया वगैरह की समझिए उनका तरीका है। तो ना हरे कपड़े पहने ना हरी टोपी लगाएं, ये उनका तरीका, ये भी नाजायज़ हराम है। और तीसरा ना काले कपड़े पहने, ये उनका तरीका है जो मातम करते हैं राबजियों का, जो कहते हैं समझे शोक मनाया जाए, है शोक मनाया जाए। और वो इतना शोक मनाते हैं कि यहाँ तक कि उनकी औरतें चूड़ियाँ वगैरह भी नहीं पहनती हैं, घरों में झाड़ू भी नहीं लगती है। ये सब नाजायज़ जो हराम है कि चूड़ी ना पहनना औरत को, ये भी हराम है।
ہے، اور جھاڑو نہ لگانا یہ بھی حرام ہے، سرما نہ لگانا یہ بھی حرام ہے، توا نہ چڑھانا یہ بھی حرام ہے، یہ سب حرام ہے، یاد رکھو گے، سمجھے؟ ہاں، سرما لگانا 10ویں محرم کو، حدیث میں آیا تو 10ویں محرم کو سرما لگائے گا 1 سال تک اس کی آنکھ نہیں خراب ہوگی۔ اب وہ لوگ کہہ رہے سرما لگانا حرام ہے، کہہ رہے سوگ مناؤ، تو حدیث میں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں 10ویں محرم میں نہ نہاؤ نہ کپڑے ایسے پہنو، وہ حدیث میں کیا ہے 10ویں محرم کو نہائے گا وہ 1 سال تک جادو اور سپلی وغیرہ سے محفوظ رہے گا، یہ حدیث ہے سرکار کی۔ اب یہ لوگ نہانے کو بھی منع کرتے، بولے نہاؤ مت، ایسے رہو گندے پھندے، کہتے جھاڑو مت دو۔ حدیث میں آیا اللہ کی برکتیں حاصل کرنا ہے تو مکان کو سنڈے روزانہ صاف رکھو، جھاڑو لگاؤ، برتن صاف رکھو۔ اب یہ لوگ سمجھے کہتے ہیں توا مت چڑھاؤ، پورے پتیلے چڑھا دیں گے، اور تویا چڑھانی اتنی بڑی ناجائز ہے۔ کہاں ڈھولکیا مت بجاؤ ذرا، اسی پورے ڈھپال بجوائے دیں گے، ڈھولک اور ڈھولکیے زندے منائیں، بتاؤ۔ یہ تو ان کی عقلیں، بہرحال سمجھیے یہ سب کام جو ہے غلط ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 10ویں محرم کو اپنے گھر پہ جھاڑو لگواؤ، کھانا بنواؤ اور سبے کھلاؤ، بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ حدیث تو یہاں تک کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو سیدی سرکار غوث اعظم نے غنی الطالبین شریف میں، سیدی سرکار خواجہ جنون مصری نے رسالہ جنونیہ کے اندر لکھا ہے، سیدی سرکار خواجہ محبوب الہی نے محب العاشقین کے اندر لکھا ہے، میں نے اس میں دیکھا ہے، اس نے بھی یہ حدیث ہے۔ بہت سی کتابوں میں نے بزرگوں کی یہ حدیث دیکھی ہے کہ 10ویں محرم کو جو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ ویسی پوری سال تک اسے برکتیں دیتا رہے گا۔ اور ایک بزرگ کو کہتے ہیں کہ میرا تو اس پہ 40 سال سے عمل ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں میرا اس پہ 50 سال سے عمل ہے کہ ہر سال 10ویں محرم پہ میں اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ، بیوی بچوں پہ خوب خرچ کرتا ہوں، تو جتنا میں زیادہ خرچ کرتا ہوں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ 1 سال تک برکتیں دیتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں غوث اعظم نے بھی یہی لکھا، تو اس لیے 10ویں محرم پہ اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اور سب پہ خرچ کرو۔ حدیث میں یہی بتایا گیا 10ویں محرم میں روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آیا اسے 50 سال گزرے ہوئے 50 سال آئندہ کے سمجھے عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا اسے 1000 حاجیوں کو ثواب، اور ایک میں آیا 1000 فرشتوں کو ثواب، اور ایک حدیث میں آیا ہے اسے 10,000 شہیدوں کو ثواب، اور 10,000 اسے حج عمرہ کرنے والوں کا ثواب، اور 10,000 اسے فرشتوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا اسے 60 برس کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی مختلف حدیثیں ہیں 10ویں محرم کے بارے میں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک روزے کے بدلے میں جنت میں 40 محل عطا فرمائے گا، 40 محل، اور ہر محل کا سین اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے اندر آ جائے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو اس 10 محرم میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سابقہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نور کے محل تیار فرمائے۔ اب بتائیے 10ویں محرم کی کتنی فضیلت ہے اور کتنا اچھا دن ہے۔ حدیث میں آیا ہے یہی وہ دن ہے 10ویں محرم کا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے لوح قلم کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو بنایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے جبریل و میکائیل اسرافیل اسرائیل فرشتوں کو بنایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ
تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا. اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا. اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات عطا فرمائی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو خلافت کا درجے پہ فائز فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے بشارت دی, نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگائی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے چھٹکارا عطا فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں انس پہ, ہوا اور پانی پہ تمام اس پہ حکومت عطا فرمائی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام تو تمام بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمایا. اسی دن یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہی بصارت کو, روشنی کو, آنکھوں کو درست فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے والد گرامی ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی فرمائی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بدلے میں جنت سے میڈے کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا. اب آپ دیکھیں یہ کیسا عظمت والا دن ہے کہ تمام انبیاء کو جو بڑے بڑے مرتبے ملے, اور زمین آسمان کی پیدائش ہوئی, جنت کی پیدائش ہوئی, لوح قلم کی پیدائش ہوئی. اور بتائے گا اسی دن جو بارش ہوئی, سب سے پہلی بارش جو آسمان سے اسی دن ہوئی. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی وہ اسی دن نازل فرمائی. اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پہ اپنا سمجھے جلوہ فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیں یہ کیسا عظیم دن ہے. یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے, یہ بہت ہی حرمت والا دن ہے, یہ بہت ہی اچھے سے اچھا دن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار امام حسین کی شہادت کے لیے سے منتخب فرمایا. کیوں یہ اچھا دن ہے, اس لیے اچھی کی شہادت اسی دن اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائی کہ حسین شہیدوں میں اچھے ہیں, حسین سخیوں میں اچھے ہیں, حسین شجاعتوں میں اچھے ہیں, حسین علم میں اچھے ہیں, حسین ہر لحاظ سے اچھے ہیں. تو ان کے لیے شہادت کا دن بھی وہ دن رکھا جائے جو اچھے میں اچھا ہو. حسین ایسے اچھے ہیں, ہر آدمی تو عبادت کرتا ہے, وہ عبادت پہ ناز کرتا ہے, کوئی روزے پہ ناز کرتا ہے, کوئی نماز پہ ناز کرتا ہے, کوئی حج پہ ناز کرتا ہے, کوئی علم پہ ناز کرتا ہے, کوئی حفظ پہ ناز کرتا ہے. حسین وہ ہیں کہ جن پہ حفظ ناز کرتا ہے, نماز ناز کرتی ہے, روزہ ناز کرتا ہے, حج ناز کرتا ہے, اور خود سند اسلام حسین پہ ناز کرتا ہے. اسی لیے حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں شہنشاہ شہیدہ ہو, شہنشاہ شہیدہ ہو, انوکھی شان رکھتے ہو. انوکھی یعنی نرالی شان رکھتے ہو, نرالی عزت رکھتے ہو, عظمت رکھتے ہو. شہنشاہ شہیدہ ہو, آپ تو سمجھے شہیدوں کے بادشاہ ہو. انوکھی شان رکھتے ہو, نرالی آپ عزت رکھتے ہو, عظمت رکھتے ہو. علی حسین ابن علی پر, حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. بڑے بڑے شہداء, بڑے بڑے شہید تو شہادت پہ ناز کرتے ہیں, اور شہادت وہ ہے جو حسین ابن علی پر ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تم پہ شہادت, شہ خوبہ پر ہو خوبی, فضیلت ناز کرتی ہے. دیکھا شہ خوبہ پر ہو, شہنشاہ سندے جو بھلائیوں کے شہنشاہ, حسینوں کے شہنشاہ سرکار امام حسین, شہ خوبہ بھلائیوں اچھائیوں کے سندے شہنشاہ امام حسین, وہ کہنا تاج الشریعہ. شہ خوبہ پر ہر خوبی فضیلت ناز کرتی ہے. ہر خوبی, جتنی بھی خوبیاں ہیں اور جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ سب اس پہ ناز کرتی ہیں.
امام حسین پہ شہ خوبہ پہ ہر خوبی فضیلت ناز کرتی ہے، اور وہ سلطان زماں ہو تم پر شوکت ناز کرتی ہے۔ دیکھا سرکار امام حسین وہ ہیں جن پر ہر عبادت ہر چیز ناز کرتی ہے۔ جبھی تو کہا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ۔ اور کہتے ہیں سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے۔ اللہ حسین کا سجدہ کرنے کا انداز نیا ہے، کوئی ایسا جو تلواروں میں جائے کہ سجدہ کرتا ہو؟ سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ہے نا۔ اب بتاؤ حسین کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ہمیں حسین کا غلام بن کے رہنا ہے، حسین نے جو حکم دیا ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو یہ رکھیں کہ اپنے بچوں کو نہ ہرے رنگ کے کپڑے پہنائے، نہ کالے رنگ کے نہ پہنائے، نہ سرخ رنگ کے نہ ہرے رنگ کے نہ پہلائے، پہلی سے آخری تک۔ کیوں؟ پہلے تو علماء نے پہلی سے 10 تک بتایا، پھر 10 سے 12 تک بتایا، اب تو پورے مہینے میں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں دوسرے لوگ، تو اب ہم آخر تک جیسا سمجھے سبب بڑھتا جائے گا ویسے ہی مسبب بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاں اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب جانتے ہیں، اور امام حسین کا مرتبہ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ امام حسین کی پکے سچے غلام بن جاؤ، اسی میں کامیابی ہے نہیں؟ ہاں غلام بن جاؤ، ان کی غلامی یہی ہے جو وہ کہیں وہ کرو، یہ نہیں ڈھول پیٹو، یہ غلامی نہیں ہے۔ ہاں پینٹ شرٹ پہنو، یہ حسین کی غلامی نہیں ہے۔ نماز چھوڑو، حسین کی غلامی نہیں ہے، سمجھے؟ حسین کا غلام بننا ہے تو حسین کے پیغام پر عمل کرو۔ ایک مرتبہ میرے آقا امام حسین، آئیے سید صاحب آئیے، آئیے تو آئیے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا حسین پاک کے صحیح سے غلام بن جاؤ، اور غلامی آپ جانتے ہی ہو جو حسین نے کیا ہے اور کندے بتایا ہے، اس پہ عمل کرنا۔ حسین آخری وقت تک یہی کہتے رہے، میری شہادت کے بعد میں نہ کپڑے پھاڑنا، نہ منہ پیٹنا، نہ چیخنا، نہ چلانا، نہ بال الجھانا، یہ سب سمجھے حسین نے فرمایا غلط ہے، یہ نوحہ بالکل مت کرنا۔ امام حسین آخری وقت تک یہ کہتے ہیں۔ ہاں آنسو بہا کے رونا سنت ہے، آنسو بہا کے رونا سنت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آیا آنسو بہا کے رونا، اس پہ سے ایک سمجھے آنسو پہ برسوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا امام حسین کی شہادت کے بعد میں 70,000 فرشتے آپ کے مزار پہ اتارے گئے جو قیامت تک آنسو بہاتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو آنسو بہا کے رونا یہ سنت ہے، مگر چیخ چلانا یہ سب غلط ہے، سینہ پیٹنا یہ سب غلط ہے۔ تو ہمیں حسین کی غلامی کا سمجھے صحیح معنی میں اپنے گلے میں پٹا ڈالنا ہے، اور حسین کی غلامی یہی ہوگی جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کریں۔ حسین کا جو غلام ہوگا یاد رکھو وہی سمجھے دنیا کا امام ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے آقا امام حسین بچپنے کے عالم میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور کچھ لوگ تھے، بچپنے والا معاملہ کر رہے تھے، بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، تو باتوں باتوں میں سرکار امام حسین نے عبداللہ بن عمر سے کہہ دیا اے عبداللہ تو میرا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ کو برا لگا، انہوں نے کہا میرے والد تو امیر المومنین ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو امیر المومنین ہیں، اس وقت کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، پوری دنیا سمجھے ان کے روب دبدبے سے کانپتی رہتی ہے، اور انہوں نے غلام بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا میں تیرا غلام ہوں حسین، میں غلام ہوں تمہارا کہ ہاں؟ بولے میں، بولے ہاں تو غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا خاندان میرا غلام ہے۔ سرکار امام حسین نے جلال میں فرمایا سب غلام تم۔ اچھا اب انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، سرکار
عبداللہ بن عمر اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں آئے، سلام کیا، والد صاحب کی تصبوسی کی، پیروں کو چوما، ہاتھ کو چوما، بیٹھ گئے۔ بولے کیا بات ہے بیٹے، تمہارے چہرے کا سمجھے یہ رنگ و ڈھنگ بتا رہا، کوئی بات ہے کہ ہاں، کہ کیا وجہ ہے؟ بولے ابو جان ابھی ہم حسین وہاں تھے اور کچھ ایسی باتیں ہونے لگی تو حسین نے یہ فرمایا تو میرا غلام ہے۔ تو میں غلام ہوں؟ بولے ہاں تو میرا غلام ہے۔ میں بولے تو غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھر میرا غلام ہے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے عبداللہ کہ ہاں جاؤ امام حسین سے یہ لکھوا لو، امام حسین سے یہ لکھوا لو۔ حضرت عبداللہ گئے، امام حسین کو تلاش کیا، مل گئے، دعا سلام ہوا، کیا ہاں حسین کے ہاں کیا آپ یہ لکھ کے دے دیں گے جو آپ نے بھی کہا؟ بولے ہاں کیوں نہ دے دوں گا، جو حسین کہتا ہے وہ حسین سمجھے کرتا ہے، وہ لکھ کے بھی دیتا ہوں حسین۔ بولے لکھ دیجیے، لاؤ کاغذ قلم، فوراً لیا، سمجھے لکھ دیا۔ بولے تو بھی غلام، تیرے باپ غلام، تیرا سب گھر ہمارا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبداللہ وہ رقعہ لے کے اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں آتے ہیں۔ فاروق اعظم نے وہ رقعہ شریف دیکھا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پہ رکھا، سینے سے لگا لیا۔ حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے، یہ تو سمجھے ہم لائے تھے اس لیے کہ ابا حضور دیکھیں گے تو امام حسین پہ کچھ تنبیہ فرمائیں گے کہ آپ نے کیا کہہ دیا، سر غلام کہہ دیا، لکھ دیا، اور یہ تو چوم رہے ہیں، اس کا بڑا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے عبداللہ کہ ہاں کہ تمہیں ابھی سے میں ایک ہدایت کرتا ہوں، بلکہ یہ وصیت کرتا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے دیا جائے اور مجھے کفن پہنا دیا جائے تو میرے سینے پر کفن کے نیچے اس رقعے کو رکھ دینا، اس پرچے کو رکھ دینا۔ کہ ابو جان کیوں؟ بولے اس لیے رکھ دینا، یہ پرچہ حسین نے لکھا ہے کہ یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ تو عمر کو یہ امید ہے کہ یہ پرچہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کام آئے گا، اس پرچے پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ کیا ابو جان اس پہ کیا؟ ہاں۔ کیا عمر کو اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ عمر کو اپنے عمرے پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے حج پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے جہاد پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنی کسی نیکی پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہاں عمر کو بھروسہ ہے، تو حسین کی اس تحریر پہ بھروسہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا فاروق اعظم جیسا سمجھے جس کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر جس راستے سے نکل جاتے ہیں اس راستے میں شیطان نہیں جاتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں عمر جب ایمان ہے تو اسلام کی طاقت بڑھ گئی، اسلام کو فروغ مل گیا، اسلام سمجھے ان کی خوشی جو ہے صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ فرشتوں نے منائی، ان کی وجہ سے اسلام طاقتور ہو گیا، اسلام بڑھنے لگا۔ سرکار ان کی تعریف فرما رہے ہیں، ابو عمر یہ فرما رہے ہیں میرا حج اس لائق نہیں جس کے سبب سے سمجھے میں کامیاب ہو جاؤں، میری نماز اس لائق نہیں، میرا روزہ اس لائق نہیں، میرا جہاد اس لائق نہیں، میری کوئی نیکی اس لائق نہیں۔ ہاں اگر میرے پاس کوئی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی دے سکتی ہے وہ حسین کی تحریر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو حسین کی تحریر وہ تحریر ہے جس کے سامنے ساری کی ساری عبادتیں فیل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا فاروق اعظم نے اعلان کر دیا عمر تو ہے ظاہر میں حاکم ہے، امیر المومنین ہے، حقیقت میں سمجھے حسین عمر کا حسین حقیقت میں سمجھے عمر جو ہے وہ ظاہر میں حاکم ہے، امیر المومنین ہے، وہ حقیقت میں عمر جو ہے حضرت امام حسین کا غلام ہے، اور جو حسین کا غلام ہوتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو حسین کا غلام ہوتا ہے وہی زمانے کا امام ہوتا ہے، جو حسین کا غلام ہوگا وہ زمانے کا۔ فاروق اعظم نے سمجھے ثابت کر دیا ظاہر میں تو امیر المومنین میں ہوں، حقیقت میں سمجھے امیر المومنین عمر ہیں اور حسین ہیں، ظاہر میں تو بتایا میں ہوں، حقیقت میں حسین امیر المومنین ہیں، اور کیوں؟ میں ان کا غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں، ظاہر میں حکومت میں کر رہا ہے، حقیقت میں وہ کر رہے ہیں، اور ان کی سمجھے غلامی کا حق سمجھے پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہوں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو عمر کو فاروق
فاروق اعظم کو بھروسہ کس پہ تھا؟ سرکار امام حسین کی تحریر پہ. تو آج سمجھے ہماری تو نمازیں ہیں بیسی. فاروق اعظم کی ایک نیکی کے برابر دنیا کی ساری نیکیاں نہیں. ارے حدیث ہے نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر عمر کی ساری نیکیاں نہیں. یہ حدیث ہے نہیں عمران صاحب؟ آسمان میں جتنے تارے ہیں سرکار نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک پرلے میں رکھ دی جائیں، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی رکھ دی جائے تو ایک نیکی کے برابر میں فاروق اعظم کی ساری نیکی نہیں. اور فاروق اعظم کی کتنی نیکیاں جانتے ہو؟ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، تارے پوری تاوانی پر ہیں. سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور عرض کیا ہے میرے آقا امام الانبیاء کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے. کہ کون ہے؟ کیا عمر ہے؟ عائشہ صدیقہ تو سوچ نہیں میرے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو میرے آقا نے فرمایا عمر ہے. تو کہا پھر میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے باپ کی ایک نیکی اور عمر کی تمام نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں. اب یہاں سے مسئلہ سمجھ گئے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر فاروق اعظم کی نیکی جو تارے کے برابر ہیں وہ ان کی ایک نیکی کے برابر نہیں تو وہابی دیوبندی حضور کے برابر کیسا ہو جائے گا؟ ہے جھوٹا؟ کہتے جھوٹے پہ لعنت خدا کی. ارے بولو کا پیسہ مانگ رہے ہیں کہا جھوٹوں پہ لعنت خدا کی. بولو لعنت اللہ علی الکاذبین. ہاں تو میرے آقا نے فرمایا اور پھر فاروق اعظم کے بارے میں پھر میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم کا ایمان ایک پردے میں رکھ دیا جائے، پوری دنیا کا ایمان ایک پردے میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا کا ایمان اکٹھا ہونے کے باوجود بھی عمر فاروق اعظم کے ایمان کے برابر نہیں. اب بتاؤ ایسے عمر جن کے ایمان کا یہ عالم، جن کی نیکیوں کا یہ عالم، مطلب وہ اپنے ایمان پہ اپنی نیکیوں پہ اپنی کسی بھلائی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. وہ بھروسہ کرتے ہیں تو حسین کی تحریر پہ بھروسہ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں غلامی. تو ہمیں امام حسین کا سچا غلام بننا ہے، پکا غلام بننا ہے. اور حسین کا وہی غلام ہوگا جو ان کے قول و فعل پہ عمل کرے گا. اب آپ جان گئے کہ امام حسین کا مرتبہ کیا ہے جن کے سامنے سب جھکے ہوئے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، ان کی عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ امام الانبیاء کے نواسے ہیں. اور قرآن نے انہیں بیٹا کہا. قرآن نے انہیں بیٹا کا ان کی فضیلت کا اندازہ لگاؤ. جب بیٹا کہیں کہ قرآن پکار رہا ہے تو ان کی شان، ان کی عظمت کتنی اعلیٰ ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو جو فتح کیا مکہ کو تو بہت سے بت رکھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا علی آؤ تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، یہ کعبہ کے بت نیچے گرا دو، کعبے کو بتوں سے پاک کرو. حضرت علی نے عرض کیا سرکار میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہوں یہ بے ادبی ہوگی، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں بتوں کو گرا دیں. میرے آقا نے فرمایا اے علی تم میرا وزن، میری جو رسالت کا وزن ہے، نبوت کا وزن ہے، بار نبوت کو تم اٹھا نہیں سکتے. دیکھا علی جیسا پہلوان جو دنیا کا مشہور پہلوان جنہیں اسد اللہ کہا جاتا، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، وہ پیارے آقا کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے. وہ علی مولائی کائنات جنہوں نے خیبر کے قلعوں کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور اپنی ڈھال بنا لیا، ایک سے تلوار چلا رہے ہیں اور ایک ڈھال بنائی. اب وہی سندھ کے بعد وہی پھاٹک 40 پہلوانوں نے اٹھایا تو بڑا مشکل سے ان سے ہلا تھا. وہ مولائی کائنات ایک ہاتھ سے سمجھے اٹھائی ہوئے ڈھال بنائی گئی. وہ مولائی کائنات جب سرکار سے عرض کر رہے سرکار نے فرمایا اے علی تم میرے وزن کو نہیں اٹھا سکتے ہو. اور یہ کہہ رہا رسول ہم جیسے ہیں ہماری طرح، کتنا بڑا جاہل ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا، ہوشیار رہنا. میرے آقا نے فرمایا علی آؤ سوار ہو جاؤ. سوار ہو گئے، بتوں کو گرایا، ایک گرایا وہ گرایا، جتنے تھے سب گرائے. مولا علی اور اوپر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں
تو اوپر بت نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں عرش اعظم کے کنڈیل آ گئے، تارے آ گئے، تارے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیا کر رہے ہو؟ میرے آقا نے کہاں چڑھایا تھا؟ ارے خانہ کعبہ کے بت، اور خانہ کعبہ کتنا بڑا ہے، 12-13 فٹ اونچائی کا ہے، اور کہاں پہنچ گئے؟ دوش نبی پہ چڑھ کے کہاں پہنچ گئے؟ 7 آسمان کو پار کر گئے، عرش کے تارے ہاتھ میں آ گئے، ظاہر میں دوش مصطفیٰ پہ ہیں، حقیقت میں عرش سے اوپر پہنچ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیا کر رہے ہو؟ کہ عرش کے تارے۔ میرے آقا نے کہا نیچے آؤ۔ مولا علی وہیں سے کود پڑے۔ بتانا یہ ہے میرے آقا نے مولا علی کو چڑھایا تو کہاں پہنچا دیا؟ آج سمجھ میرے آقا نے فرمایا اپنے دونوں زندے نوازوں سے اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، ایک کو یہاں پہ ڈھالا، ایک کو یہاں پہ ڈھالا، اور گھمانے لگے۔ کسی نے کیا پیارے آقا سے کیا بچوں کو کھلا رہے ہیں، منورنجن کرا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں دنیا والے تو یہی کہہ رہے ہیں، دنیا والے یہ سوچ رہے ہیں، میں اے حسین میں تمہیں ایک بات سمجھے بتانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک جگہ پہنچانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک ایسے مقام پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم دیکھ لو کل سمجھے میں نے کاندھوں پر تمہارے ابا علی کو بیٹھالا تھا تو عرش کے پاس پہنچا دیا تھا، آج میں تم اپنے کاندھے پہ بیٹھال کے اتنا اونچا کر دے رہا ہوں جو عرش کی بلندی پہ پہنچا دے رہا ہوں۔ کل ظالم تمہیں جو گرانا چاہیں گے، تمہیں مٹی میں ملانا چاہیں گے، تمہیں نیچے لانا چاہیں گے، تو اے حسین کوئی تمہیں نیچے نہیں لا سکتا۔ جب تمہارے ابا علی کو میں نے عرش پہ پہنچا دیا تو تمہیں بھی اٹھا کے آج میں بلند کر کے وہاں پہنچا دے رہا ہوں، تم کبھی گر نہیں سکتے ہو، لاکھ تمہارا قتل ہو جائے حسین مگر تم ہمیشہ بلند رہو گے۔ یہی ہوا کہ امام حسین شہید ہو گئے، سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا گیا۔ علامہ حسن میاں سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں، استاد زمان اللہ رحمہ فرماتے ہیں، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پہ بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر شان اہل بیت۔ دیکھا اور اللہ نے اونچا کر دیا، کٹنے کے بعد سر نیچے آتا ہے، حسین کا سر اونچا ہو گیا۔ آج حسین کا سر کاٹ کے وہ لوگ لے گئے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ یزید کیا کہہ رہا تھا کہ ہماری بیعت کر لو، نہ حسین نے بیعت کری نہیں کری ہے۔ آج حسین جب شہید ہو گئے تو وہ لوگ کیا انہوں نے کرا؟ حسین کا سر کاٹا، سر کاٹ کے لے گئے، ہاتھ تو نہیں لے گئے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کی جاؤ، مردہ مت کو بلکہ وہ زندہ تمہیں شعور نہیں۔ اب یزیدی یہ بھی کر سکتے تھے، جب قرآن شہید کو زندہ بتا رہا، خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو زندہ بتا رہا، تو حسین زندہ ہیں، تو حسین جب دنیاوی زندگی میں تھے، اس زندگی میں حسین نے سمجھے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو آج حسین مقتول ہو چکے ہیں، آج حسین شہید ہو چکے ہیں، تو آج اب حسین قتل ہو چکے ہیں، تو آج ان کا ہاتھ کاٹ کے لے جاؤ اور یزید کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ دنیا والوں سے کہتے ہیں حسین تو زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور دیکھو حسین نے بعد قتل بعد شہادت ہاتھ دے دیا، مگر ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا ہے۔ جیسا مشہور زمانہ ہے، سبھی مشہور زمانہ حقیقت میں یہی ہے۔ اور کسی نے کیا یہ اچھے کیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، پناہ دی است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ۔ سرداد حسین نے سر دے دیا، نداد دست ہاتھ نہیں دیا در دست یزید۔ یزید پلید کے ناپاک خبیث گندے ہاتھ پر اپنا پاک و طاہر مقدس ہاتھ نہیں دیا، نہیں دیا، نہیں دیا۔ وہ ظالم یزیدی اگر یہ چاہتے کہ حسین جب تک اس زندگی میں تھے دنیا میں تو ہاتھ نہیں دیا تھا، آج شہید ہو گئے تو ان کا ہاتھ کاٹ کے لے جاؤ، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، کر سکتے تھے۔ اور کہتا بھی قرآن نے تو کہا شہید زندہ ہے، جب زندہ ہے تو حسین نے اب تو ہاتھ دے دیا، اب کہے تو حسین نے بیعت کر لی، مگر نہیں، اللہ نے فرمایا اے حسین جب تک تم دنیاوی زندگی میں تھے، ظاہری زندگی میں تھے،
اس عالم ناسوسات میں تھے، عالم امکان میں تھے، تو اپنی حفاظت ہاتھ کی کر رہے تھے، تم دین کی حفاظت کر رہے تھے، تم لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے، تم شریعت کی حفاظت کر رہے تھے، تم مسجدوں کی حفاظت کر رہے تھے، تم سب کی عزتوں کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر رہے تھے، سب کی حفاظت کر رہے، تو آج حسین تم شہید ہو گئے ہو، تو یہ ظالم تمہارا سر تو لے سکتے، ہاتھ نہیں لے سکتے، کیونکہ کل تم حفاظت کر رہے تھے، آج ہم تمہارے سر کی، آج ہم تمہارے ہاتھ کی، تمہارے قانون کی، تمہاری ہر بات کی، تمہاری اولاد کی، سب کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، یہ ظالم تمہارا سر تو لے سکتے، ہاتھ نہیں لے سکتے۔ تو یہی ہوا، وہ ظالم حسین کا سر تو کاٹ کے لے گئے، وہ ہاتھ نہیں لے گئے۔ کیوں؟ حسین نے کہا ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیں گے۔ وہ یہ سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائی لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ بیگا شہنشاہ حسین ہیں، بادشاہ حسین ہیں، دی است حسین، حسین دین ہیں، پناہ دی است حسین، اور دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں۔ جب دین مردار ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، مٹ رہا تھا، اس وقت دین کو کس نے بچایا؟ ارے حسین نے بچایا ہے، حسین نے بچایا۔ حسین ہی کے خون سے دین ہرا بھرا ہوا، دین چمکنے لگا، تو دین کو زندہ کرنے والے حسین ہیں۔ ہمیں چاہیے جو حسین نے ہمیں پیغام دیا اس پیغام کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں۔ حسین کا ہی پیغام ہے کہ نماز کی پابندی کرو، بد دینوں سے دور رہو۔ آپ نے کربلا میں دیکھ لیا، حسین کی نماز علیحدہ تھی، یزیدیوں کی نماز علیحدہ تھی، ان کی اذان علیحدہ، ان کی اذان علیحدہ، ان کی جماعت علیحدہ، ان کی۔ تو آج یہ مت دیکھو بھیا وہابی بھی نماز قرآن پڑھتا ہے، ارے قرآن تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، وہ بھی تو اذان پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی تو یہ مت دیکھو۔ اگر ان کے پیچھے نماز ہو جاتی، ان کی اذان ہوتی، ان کی نماز ہوتی، ان کی جماعت ہوتی، حسین ان کے پیچھے پڑھ دیتے۔ بولو حسین تو ان کی قید میں تھے، یہ 72 تھے، وہ 85,000 تھے، اور کئی ہزار نہیں لاکھوں سے فوج کوفہ کے اندر کھڑی ہوئی تھی، میں حسین نے کسی ظالم کا خوف نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کوئی بھی ہو کسی ظالم کا ہم خوف نہ کریں، اللہ رسول کے قانون کے سامنے ہم کسی کی نہ مانیں۔ ہمیں ماننا ہے تو اللہ رسول کی ماننا ہے، اس کے نیک بندوں کی ماننا۔ حسین نے جو ہمیں پیغام دیا اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اسی پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حسین کا پکا سچا شیدائی بنائے، ان کے طریقے پہ چلائے، برائی سے بچائے۔ یہ ڈھول تاشا وغیرہ جتنا بھی سمجھے یہ ناجائز کام ہے، اس سے دور رکھے۔ یہ بہت بڑا، بہت ہی غلط اور بہت ہی گندا کام ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جو رائج ہو چکا ہے، اور خاص کر سمجھے 10ویں محرم جو ایسا عظمت والا دن ہے، اس دن میں یہ حرام کاریاں ہوتی ہیں، اس سے ہم بچیں، اپنے گھر میں پابندی کریں، اپنی ماں بہنوں کو سمجھے ان تمام خرافات سے دور رکھیں، تاکہ سمجھے گناہ عظیم سے باز رہیں۔ جو حسین کا سمجھے کردار ہے اس پہ عمل کریں، اور ایسے کاموں میں چندہ بھی نہ دیں، یہ بھی یاد رکھو، چندہ بھی نہ دیں۔ چندہ دینا ہے، آپ شربت بنائیں، ملیدہ بنائیں، کھچڑا بنائیں، بریانی بنائیں، حسین کے نام پہ خوب قربان کرو۔ جب انہوں نے ہمارے بچانے کے لیے جانیں قربان کری تو پیسہ نہیں دے سکتے ان کے نام پہ، جی بے شک۔ جب اللہ نے جتنا دیا خرچ کرو۔ اور میں بتا رہا جو حسین کے نام پہ جتنا خرچ کرے گا، حدیث ہے یہ کہ سرکار نے فرمایا 10ویں محرم پر اپنی اہل و عیال پہ جو خرچ کرے گا پوری سال میں اسی برکت ہوگی۔ جب اپنی اولاد پہ خرچ کرنے والے کا یہ عالم ہے تو اولاد رسول پہ جو خرچ کرے گا اسے کتنا اللہ تعالیٰ دے گا۔ سب تو حسین کا ہے۔ ہاں، تو جو سمجھے کھچڑا بنائے گا، ملیدہ بنائے گا، شربت بنائے گا، کچھ بھی بنائے گا حسین کے نام پہ دے گا تو اسے بہت بڑا ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ملے گی۔ اور سمجھے آپ نیت کر لیں ہم فلاں کام کے لیے دے رہے ہیں، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے کام ہوتے رہیں گے۔ میرا تقریر کرنے کا وہ ذہن نہیں تھا، میں مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا، اب سید صاحب آ گئے ہیں، یہ کچھ سمجھے اشعار جو ہیں سمجھے اپنے جد کریم امام حسین کی شان میں کہیں، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہو کے فاتحہ ہو جائے گی۔ لڑکا ہے جسم کا لڑکا ہے نا، اس سے پڑھ رہا ہے۔ 2-3 شرح پڑھتے